اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین کفروا بربہم، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، اعمالہم کرماد، ان کے اعمال ہیں ریت کی طرح، نشتدت بہ الریح، کہ چلے زور کی ہوا، فی یوم عاصف، ایک آندھی کے دن میں، لا یقدرون مما کسبوا، نہیں ہاتھ میں ہوگا ان کے جو انہوں نے کمایا، علی شیء کچھ بھی، ذالک هو الضلال البعید، اور وہ دور کی گمراہی کے اندر ہوں گے۔ کل بھی ہم نے اس آیت کو سمجھ لیا تھا کہ اللہ پاک اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی کافر لوگ ہیں یہ اپنے سارے کفر کو اور شرکیہ اور کفریہ جو اعمال کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ان کو یہ جو ہے اللہ کی بندگی سمجھتے ہیں اور اللہ کو خوش کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان باتوں ان کاموں کی وجہ سے جو ہے ان کو کامیابی ملے گی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ان کے جتنے بھی کفریہ اور شرکیہ کام ہیں اور جن کاموں کو یہ عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے ان کے حق میں ایسے ہیں جیسے کہ ریت ہوتی ہے، یہ راکھ ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے کہ جب تیز ہوا چلتی ہے، اور فرمایا یومن عاصف، آندھی کے دن، ایک تو ہوتی ہے نارمل ہوا جو چلتی ہے وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتی، لیکن جب آندھی چلتی ہے تو آندھی کی ہوا اتنی سخت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے بڑی بڑی چیزوں کو کیا کر دیتی ہے، تباہ و برباد کر دیتی ہے، درخت تک کے گر جاتے ہیں، اسی طریقے سے مکانات کی چھتیں اڑ جاتی ہیں ان آندھیوں کے اندر، جو لکڑی کے بنے ہوئے گھر ہیں پورے کے پورے گھر جو ہوتے ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا آندھی کے دن، جی آیت نمبر 18 تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے ہاتھ، ان کے جو اعمال ہیں نا قیامت کے دن دیکھیں گے کہ ریت ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ان سے کوئی بھی انہیں فائدہ نہیں ہوگا، جو انہوں نے ساری زندگی پوجا کی بتوں کی اور باطل کی محنت کی، باطل کے لیے عبادت کی، تو اللہ نے فرمایا لا یقدرون، کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، اور وہ بڑی گمراہی میں ہوں گے، یہ کہ گمراہی میں ساری زندگی گزاری، اب ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ نے خلق السماوات والارض، پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ، ان یشاء یذہبکم، اگر چاہے وہ لے جائے تم کو، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جدید، اور وہ لے آئے کوئی نئی نسل، کوئی نئی مخلوق، کہ اللہ فرما رہے کہ میں نے تو تمہیں اپنی اتنی بڑی بڑی نشانیاں بتا دیں، اور بار بار اللہ نے اپنی نشانیوں میں جو ہے وہ آسمان اور زمینوں کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ آسمان اور زمین تو کوئی بنا ہی نہیں سکتا، دنیا کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہیں جو نقل انسان نے بنائی ہے، اصل تو نہیں بنا سکتا، نقل بنائی، جیسے انسانوں کی نقل اس نے روبوٹ کی شکل میں بنائی ہے، لیکن ظاہر اصلی انسان تو نہیں بنا سکتا، لیکن اللہ نے فرمایا آسمان اور زمین کو دیکھو کہ اس کی نقل بھی تم نہیں بنا سکتے، اور پھر فرمایا کہ اگر تم باز نہیں آئے اپنے کفر سے اور شرک سے اور گناہوں سے، تو اللہ اس چیز کے اوپر قادر ہے کہ تمہاری نسلوں کو تباہ اور برباد کر دے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جدید، اور وہ ایک نئی مخلوق کو پیدا کرے، جیسے کہ گزری ہوئی امتیں اللہ پاک نے صفحہ ہستی سے مٹا دی، ان کے نام و نشان مٹا دیا، ان کی نسلوں میں آج کوئی بھی باقی نہیں ہے، اور کتنی تو ایسی امتیں گزری ہیں جن کا نام بھی دنیا نہیں جانتی۔ ہم نے پرسوں کے سبق میں پڑھا تھا یا کل کے سبق میں پڑھا تھا کہ اللہ نے فرمایا کتنے نبی ایسے ہیں اور ان کی امتیں ایسے جن کے تم نام ہی نہیں جانتے، تو کتنی ایسی بستیاں ہیں جن کے تم نام بھی نہیں جانتے، تو ہم تمہیں بھی ختم کر کے پھر جو ہے ایک نئی مخلوق کو پیدا کر لیں گے، ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور فرمایا وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور نہیں ہے اللہ کو کچھ بھی مشکل، اللہ ہر چیز کے اوپر غالب ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور سامنے کھڑے ہوں گے اللہ کے، جمیعاً سب کے سب، وقال الضعفاء، پھر کہیں گے ان کے کمزور لوگ، للذین استکبروا،
پھر کہیں کہ ان کے کمزور لوگ بڑائی کرنے والوں سے، تکبر کرنے والوں سے، انا کننا لکم تبعا، کہ بے شک ہم تو تمہاری پیروی کیا کرتے تھے، فہل انتم مغنون عنا، اور ہم تمہاری پیروی کیا کرتے تھے، فہل انتم، کیا تم مغنون، بچاؤ گے ہم کو، مغنون عنا بچاؤ گے ہم کو، من عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے، من شیء کچھ بھی، تھوڑا سا بھی، قالوا تو وہ کہیں گے، لو ہدانا اللہ، اگر ہدایت کرتا ہم کو اللہ، لہدیناکم تو ہم بھی تم کو ہدایت کرتے، سواء علینا برابر ہے ہمارے لیے، اجزعنا کہ ہم جزا فضا کریں، ام صبرنا یا ہم صبر کریں، وما لنا من محیص اور نہیں ہے ہماری محیص خلاصی، اور نہیں ہے ہمارے لیے ہماری جان کا بچنا، کوئی چھٹکارا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے جو ہے ان کفار کو بتایا کہ دیکھو قیامت جب آئے گی اور جب کفار کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اللہ نے وہ منظر بھی بیان کر دیا کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ کفار کو اللہ نے کتنے طریقوں سے سمجھایا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، کائنات کی نشانیاں بتائیں، اور پھر اگر مان گئے تو تمہارے لیے کیا کیا جزائیں ہوں گی جنت میں یہ بھی بتا دی کھول کھول کر، اور اگر تم نے نہیں مانا اور ایمان نہیں لایا اللہ کے اوپر تو تمہارے لیے سزائیں کیا کیا ہوں گی، یہ بھی اللہ نے بار بار قرآن کے اندر جو ہے وہ بیان فرمایا۔ تو اس آیت کے اندر یہ جو آیت ہے آیت نمبر 21، اس کے اندر اللہ پاک یہی بیان فرما رہے ہیں کہ جب قیامت کے دن ہوگا جہنم کے اندر ان کفار کو ڈالا جائے گا تو پھر جب یہ جو چھوٹے ہوں گے یہ بڑوں سے کہیں گے، چھوٹے یعنی کہ عوام کے درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو دوسروں کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، اور استکبار سے مراد وہ بڑے درجے کے لوگ ہوتے ہیں جن کی بات مانی جاتی ہے، جن کی پیروی کی جاتی ہے، جیسے کہ یہ ہندو یعنی یہ کہہ رہے ہیں بتوں کی پوجا کرنے والے ان کے پنڈت ہوتے ہیں، اور ایک پجاری ہوتے ہیں جو کہ آتے ہیں پوجا کرنے کے لیے، اسی طریقے سے بس ہر باطل کی جو رہنما ہے وہ مراد ہے یہاں پر، کہ جب یہ سارے کے سارے بڑے اور چھوٹے جہنم کے اندر ہوں گے تو یہ اپنے جو چھوٹے ہیں بڑے درجے کے لوگوں سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے، یعنی تمہاری پیروی کرتے تھے، تم نے جو ہمیں بتا دیا ہم نے وہ کرنا شروع کر دیا، تو اسی وجہ سے آج کیا ہے ہمارے اوپر یہ مصیبت آ پڑی ہے اور جو ہے اتنی مشکل کے اندر ہے، تو تم ہمیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے کہ چلو تم اگر مکمل اور جو ہے اللہ کا پورا عذاب ہم سے ختم نہیں کر سکتے، تم ہمیں جہنم سے نہیں نکال سکتے، تو تم کیا ہے من عذاب اللہ من شیء، کچھ تھوڑا سا تو کیا کرو ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لو، یعنی ہماری سزا ہی کم کروا دو، اگر سزا ختم نہیں کروا سکتے۔ تو جب وہ یہ بات سنیں گے قالو تو وہ کیا کہیں گے، لو ہدان اللہ، اگر اللہ ہم کو عذاب سے بچنے کی کوئی راستہ ہمیں بتا دیتا تو ہم بھی تم کو وہ راستہ بتا دیتے، اب تو ہمیں نظر آ رہا ہے، یعنی دنیا میں تو اللہ نے تمہیں بھی بتایا تھا راستہ بچنے کا اور ہمیں بھی بتایا تھا، جب تو ہم نے مانا نہیں، لیکن اگر جہنم میں آنے کے بعد اور ڈالنے کے بعد اللہ پاک ہمیں کوئی راستہ بتا دیتے کہ تم توبہ کر لو یا ایمان قبول کر لو یا کسی بھی راستے سے تمہارا یہ جہنم کا عذاب ختم ہو سکتا ہے، تو وہ راستہ ہم تمہیں بھی بتا دیتے، لیکن اب کوئی راستہ نہیں ہے یہاں اس عذاب سے جو ہے بچنے کے لیے، تو یہی کہنے لگے لو ہدان اللہ، اگر ہمیں اللہ ہدایت دے دیتا بتا دیتا وہ راستہ، لہدیناکم تو ہم تم کو ہدایت دے دیتے، مطلب وہ راستے تمہیں بتا دیتے کہ تم بھی توبہ کر لو، لیکن پھر کہیں گے کیونکہ اب انہیں یقین آ گیا جس قیامت کا انکار کرتے تھے، اب کہیں گے سواء علینا، برابر ہے، اب ان چھوٹوں سے کہیں گے اب تو برابر ہے، اب چاہے ہم پریشان ہوں یا ہم صبر کریں اس جہنم کے عذاب کے اوپر، دونوں برابر ہے، یہاں رونے دھونے سے اور چیخ پکار کرنے سے اب کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ ہی صبر کرنے سے ہمارا جو ہے سزا ختم ہوگی یا کم ہوگی، نہ ہی چیخ پکار کرنے سے ہماری جو سزا ہے وہ کم ہوگی، نہ اللہ کے کو ہمارے اوپر رحم آئے گا،
کیونکہ دنیا کے اندر تو انسان جب روتا ہے دھوتا ہے اللہ کو پکارتا ہے جزا فضا کرتا ہے اللہ کے سامنے گریہ ساری کرتا ہے تو اللہ کو اس کے اوپر بڑا رحم آتا ہے. اگر کافر و ایمان قبول کر لے اللہ کی رحمتوں میں آ جاتا ہے. اگر ہم جیسا نافرمان ہے گناہ گار ہے اللہ کے آگے ہم روتے ہیں دھوتے ہیں تو اللہ کو ہم جیسے اوپر بھی کیا آ جاتے ہیں رحم آ جاتا ہے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لیکن اب وہ کہیں گے کہ اب تو کوئی بھی فائدہ نہیں رونے دھونے کا اور اب ما لنا من محیص اب جان کے بچنے کا نا کوئی بھی راستہ نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا. تو پتہ چلا کہ جو ہے ان کے جو اپنے بڑے ہیں نا یہ بھی اپنے چھوٹوں کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. پھر آگے اللہ پاک نے شیطان کا ذکر فرمایا کہ سنو جب یہ معاملہ ہوگا تو شیطان کہاں ہوگا شیطان بھی جہنم کے اندر ہوگا. وقال الشیطان اور کہے گا شیطان ویسے تو ترجمہ اس کا ہوتا ہے کہا شیطان نے لیکن یہ معاملہ جو ہے مستقبل کا یعنی جہنم کا بتایا جا رہا ہے اور جہنم تو ابھی یعنی کہ قیامت تو آئے گی ابھی. اور بولا کہنے لگا شیطان لما قضی الامر جب فیصلہ ہو چکا کام کا ان وعد اللہ وعدکم کہ بے شک اللہ نے تم کو وعدہ دیا تھا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وعد الحق سچا وعدہ اور اللہ نے تم سے وعدہ کیا اور کہنے لگا میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا اللہ نے وعدہ کیا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا فاختلفتم پھر جھوٹا کیا تم نے وما کان لی علیکم اور نہیں تھی میرے لیے تمہارے اوپر کوئی حکومت من سلطان اور نہیں تھی میری تمہارے اوپر کوئی حکومت الا مگر ان دعوتکم مگر یہ کہ میں نے دعوت دی تم کو فاستجبتم لی اور پس تم نے قبول کر لی میری بات فلا تلومونی پس تم الزام نہ دو مجھ کو ولوموا انفسکم اور الزام دو تم اپنے آپ کو ما انا بمصرخکم اور میں نہیں تمہاری فریاد کو پہنچوں گا وما انتم بمصرخی اور نہ ہی تم میری فریاد کو پہنچو گے. اللہ نے کتنا کھل کر بتایا کہ اللہ کے دشمنوں تمہارا انجام کیسا ہونے والا ہے کہ صرف تمہارے مرنے کی دیر ہے اور جب جہنم میں مرنے کے ساتھ ہی تمہاری سزا تو شروع ہو جائے گی اور اصل سزا تمہاری کہاں ہوگی جہنم میں. اور ہم جہنم کے اندر پیش آنے والے حالات کو ابھی سے تمہارے لیے بتا رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ ایسا سب کچھ ہوگا. اب یہاں پر اوپر والی جو آیت تھی آیت نمبر 21 اس کے اندر اللہ پاک نے ان لوگوں کا ذکر کیا جن کی دنیا میں پیروی کیا کرتے تھے یعنی جو ان کے بڑے تھے اور نیچے اللہ نے شیطان کا قول جو ہے وہ نقل کیا کیونکہ شیطان جو ہے وہ بھی کہاں ہوگا جہنم ہی ہوگا ظاہر سی بات ہے. تو اب جو ہے یہ شیطان کہے گا کیونکہ اصل تو جو بھی ساری برائی کی جڑ ہے وہ ہے ہی شیطان. تو شیطان کہے گا کہ تم مجھ کو نا ملامت نہ کرو کیونکہ یہ جو بڑے ہوں گے وہ شیطان سے شکایت کریں گے کہ تو نے ہمیں جو ہے نا کیا کیا تھا تو نے ہمیں گمراہ کیا ہے. تو یہاں اب شیطان کہے گا کہ شیطان ان لوگوں کو کہے گا کہ تم مجھے برا بھلا کیوں کہہ رہے ہو مجھے تو برا بھلا کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ نے تم سے جتنے وعدے کیے تھے نا وہ سارے وعدے سچے تھے. اور اللہ کے وعدے کہاں تھے قرآن کے اندر. اللہ نے کون سے وعدے کیے تھے کہ قیامت آئے گی میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا نافرمانوں کے لیے جہنم ہے کامیاب لوگوں کے لیے جنت ہے. اللہ نے آگ کا ذکر کیا جہنم کے عذاب کا جنت کی نعمتوں کا یہ سارے کیا تھے میرے رب کے وعدے تھے اور اللہ نے سارے کے سارے وعدے تم سے کیے تھے وعد الحق کی اور اللہ کا ہر وعدہ کیا تھا سچا تھا. اور پھر کہنے لگا کہ ایک وعدہ وہ تھا جو اللہ نے تم سے کیا تھا کہ قیامت کے دن اٹھا کر حساب لوں گا اور ایک وعدہ میں نے تم سے کیا تھا اور میرے وعدے تو جھوٹے تھے اللہ کے وعدے سچے تھے لیکن تم نے اللہ کے سچے وعدوں پر یقین کرنے کے بجائے میرے جھوٹے وعدوں کے اوپر کیا کر لیا یقین کر لیا. اب جھوٹے وعدے کیا کہ شیطان جو ہے جس راستے کے اوپر باطل کے اوپر شیطان نے انہیں چلایا یہ چلتے رہے باطل کے اوپر چاہے وہ شیطان کا راستہ کفر کا ہو
یہ شیطان کا راستہ جو ہے وہ گناہوں کا ہو، تو وہ کہے گا کہ میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے، اور کہے گا کہ اللہ نے جو تم سے وعدے کیے تھے قرآن کے اندر، اس کے اوپر تو اللہ نے دلائل قائم کیے تھے، اور دلائل کہاں تھے؟ قرآن کے اندر اللہ نے اپنے ہونے کی سچائی کی نشانیاں بیان کی۔ تمہیں بار بار بتایا قرآن کے اندر کہ جو ہے آسمان بنایا، زمین بنائی، میں اکیلا ہوں، اور سمندر اتنا بڑا بنایا، جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کریم کے اندر، یہ ہیں دلائل کہ اللہ نے اپنے سچ ہونے کے اتنے دلائل دیے، اور وہ وعدے کیے ماننے والوں کے لیے کہ یہ ہوگا، اور نہ ماننے والوں کے لیے وعدہ کیا کہ ان کو سزا دوں گا۔ تم نے اتنے دلائل کے بعد، اتنے وعدوں کے بعد، اتنی نشانیوں کے بعد، اتنے معجزوں کے بعد بھی اللہ کے سچے وعدوں کو نہیں مانا، اور میرے جھوٹے وعدوں کے اوپر کیا کر لیا؟ یقین کر لیا۔ تو پھر جب میرے وعدوں پر یقین کر لیا، تو پھر تو قصور تمہارا تھا، قصور میرا نہیں ہے۔ تو دیکھیے یہاں تک یہ ہے وقال الشیطان، اور شیطان کہا شیطان نے لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو چکا، فیصلہ سے مراد ہے یہاں پر جب جہنم میں ڈال کے ان کو سزا شروع ہو گئی نا، اب کہے گا فیصلہ ہو گیا جہنم کا، ان اللہ وعدکم، کہ بے شک اللہ نے وعدہ کیا تھا تم سے کہ قیامت کے دن، قیامت میں تمہیں اٹھا کے پوچھوں گا تم سے، اور اللہ کا وعد الحق، اللہ کا وعدہ کیا تھا؟ بالکل سچا تھا، دلائل تھے، اور کہنے لگا کہ میرا وعدہ تھا، تم نے میرے وعدے کو کیا کر لیا؟ میرا وعدہ تھا، اور میرا وعدہ کیا تھا؟ فاختلفتم، جھوٹا تھا میرا وعدہ، کہ جو ہے اس راستے پر چلو، یہ راستہ ٹھیک ہے، کفر کرو، شرک کرو اور گناہ کرو، بس یہ راستے میں نے تمہیں مزین کر کے دکھائے، خوبصورت کر کے دکھائے۔ پھر آگے شیطان کہے گا وما کان لی علیکم، اور کہے گا اے لوگو، میرا تمہارے اوپر میری حکومت نہیں تھی، میں تو کیا کرتا تھا کہ میں تو تمہیں جو ہے صرف بہکاتا تھا، میں تمہیں جو ہے میرا کوئی زور نہیں تھا تمہارے اوپر، میری کوئی حکومت نہیں تھی تمہارے اوپر کہ میں تم سے زبردستی گناہ کرواتا تھا، میں تم سے زبردستی کفر اور شرک کرواتا تھا، نہیں، میں تو تمہیں جو ہے گمراہی کی طرف صرف کیا کرتا تھا؟ بلاتا تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ دیکھیے شیطان جو ہے نا، انسان کے دل میں صرف گناہ کے وسوسے ڈال سکتا ہے، اس سے زیادہ اللہ نے اسے طاقت نہیں دی شیطان کو۔ اب جو شیطان کے وسوسے میں آ کر گناہ کرنے لگتا ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ تو انسان کا قصور ہے نا، کیونکہ اللہ نے انسان کو شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی طاقت بھی دی ہے، علم دیا ہے، اسے قرآن دیا ہے، اپنے نبی کا طریقہ دیا ہے، قیامت کے دن کا جو ہے وعدہ دیا ہے، لیکن پھر انسان اتنی ساری چیزوں کو چھوڑ کر جو دل میں وسوسہ آتا ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کے اوپر یقین کرتا ہے۔ اب دیکھیے ہمیں شیطان نظر نہیں آتا، اس کا وسوسہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن قرآن تو ہمیں نظر آتا ہے، قرآن کی آیات تو ہمیں نظر آتی ہیں، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں انہیں بھی قرآن ان کے سامنے تھا، تو جو نظر آ رہا تھا، جو لکھا ہوا نظر آ رہا تھا، اس کو نہیں مانا، جو دل میں وسوسے آئے اور دل میں جو ہے تقاضے پیدا ہوئے اس کو کیا کر لیا؟ مان لیا۔ تب شیطان یہی کہے گا میری تمہارے پر کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی زور نہیں تھا، میں نے تو تم کو صرف گمراہی کی دعوت دی تھی، تم نے اپنے اختیار سے میرا کہنا مانا تھا، تم نے اپنی مرضی سے میرا کہنا مانا تھا، اگر تم نہیں مانتے تو میں تم کو زبردستی گمراہ نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر شیطان کہے گا کہ تم جو ہے نا مجھے ملامت مت کرو، اب تم ملامت مت کرو اس طریقے سے کہ تم اپنے آپ کو بالکل بے قصور سمجھو کہ ہم تو بالکل بے قصور تھے دنیا میں، اور جو بھی کچھ کیا نا ہمارے ساتھ شیطان نے کیا ہے، اور سوچو کہ بس شیطان کو سزا مل جائے اور ہم چھوٹ جائیں۔ تو شیطان کہے گا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تم اس طرح مجھے برا بھلا نہ کہو کہ تم اپنے آپ کو بے قصور سمجھو، قصور تو تمہارا بھی ہے، تم نے میں اللہ کی بات پہ یقین کیوں نہیں کیا، اور تم نے میری بات پر یقین کیوں کیا۔ تو آگے ہے وما کان علی، اور نہیں تھی میری علیکم تم پر من سلطان، کوئی حکومت، کوئی زور نہیں تھا، الا مگر ان دعوتکم، مگر یہ کہ میں نے دعوت دی تھی تم کو، دعوت دی مراد گناہوں کی طرف بلایا، کفر شرک کی طرف بلایا، وسوسے ڈالے، فاستجبتم لی، پھر تم نے مان لی میری بات، تو اب یہ تو تمہارا قصور ہے، تم نے کیوں مانی، فلا تلومونی، پس تم مجھ کو الزام نہ دو، اب میرے اوپر جو ہے بلا وجہ کی مجھے جو ہے الزام تراشی نہ کرو، اور کہے گا ولومو، اور الزام دو تم انفسکم، اپنے آپ کو،
اپنے آپ کو لعنت ملامت کرو کہ تم نے اللہ کے مقابلے میں شیطان کی بات کیوں مانی۔ اور آگے شیطان کہے گا نہیں میں تمہاری فریاد کو پہنچوں گا اور نہ ہی تم میری فریاد کو پہنچو گے، مطلب کہ اب تو بس نہ تم میری سزا کو کم کر سکتے ہو، نہ تم میری مدد کر سکتے ہو، اور نہ ہی میں جو ہے تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ اور پھر آگے شیطان کہے گا انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اور کہے گا بے شک میں تو منکر تھا اس جو تم نے مجھ کو شریک بنایا تھا اس سے پہلے۔ میں منکر تھا مطلب یہ کہے گا اب یہ ظالم یہ کہے گا کہ دیکھو میں تو خود تمہارے ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم دنیا میں جو کرتے تھے نا، میں تو خود اب بیزار ہوں کہ تم شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، اور تم دنیا کے اندر بھی جو ہے کیا کرتے تھے، مجھے خدا کا شریک کرتے تھے، مجھے خدا کا شریک دنیا میں کرتے تھے اس سے پہلے۔ مطلب کیا ہے، اب جو شیطان کی کہنے میں آ کے تو لوگوں نے باطل کی عبادت کی ہے نا، تو اب شیطان کہے گا کہ اصل میں تم جو بتوں کی پوجا کرتے یا کسی بھی طریقے سے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے تھے، اصل میں تو وہ تم میری پوجا کر رہے ہوتے تھے، وہ چیزیں تو میں تمہیں سامنے دکھاتا تھا لیکن تم میری بندگی کر رہے ہوتے تھے وہ۔ اور پھر شیطان آگے اللہ نے فرمایا ان الظالمین، بے شک جو ظالم ہیں، لہم ان کے واسطے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک۔ کہ بار بار اللہ نے ان کو فرمایا کہ ایسا انجام، اے مشرکین مکہ تمہارا ایسا انجام ہونے والا ہے، اور تم ایسے وقت ایسے انجام سے بچنے کے لیے جو ہے میرے نبی کے اوپر کیا کرو، ایمان لے کر آ جاؤ۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو جن لوگوں کو اور ایمان والوں کو داخل کیا جائے گا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور داخل کیے گئے جو لوگ ایمان میں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اعمال کیے انہوں نے نیک، جنات تجری، باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں گی اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، بِإِذْنِ ربہم، اپنے رب کے حکم سے، تحیتہم فیہا سلام، اور ان کی ملاقات ہے، اور ان کی ملاقات ہے اس میں سلامتی۔ جہنمی لوگوں کی تذکرے کی فوراً بعد اللہ پاک نے جنتی لوگوں کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا، اور پھر فرمایا کہ جو دنیا میں ایمان لے آئے گا تو اس کا صلہ اللہ نے یہی رکھا ہے کہ اسے باغات میں داخل کریں گے۔ دیکھیے قرآن کریم میں جتنی بھی جگہ جنت کا تذکرہ آیا ہے، تو جنت کا معنی ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا ہے کہ جنت کا یہ جو لفظ ہے اس کا معنی ہی باغ ہے، اور اس کے ساتھ جنت کے ساتھ فوراً یہی والا جملہ تھا تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو ایک یہاں پر انسان کی نا تھوڑی سی فطرت بھی اللہ پاک نے ایک طرح سے بیان کی ہے کہ ہر انسان دنیا کے اندر دو چیزوں کی تفریح کو بہت پسند کرتا ہے، ایک تو خوبصورت باغات کی، پھولوں کی اور اچھے مقامات کی، یہ ایسی جگہ پر سیر و تفریح انسان کی کمزوری ہوتی ہے، ہر انسان جو ہے وہ ایسی جگہ پر جا کر اس کی طبیعت بہت خوش ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر پانی کے اندر انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، خوش ہوتی ہے اس کی طبیعت پانی کے اندر جا کر۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ نے جنت کے اندر بھی بیان فرمائی کہ ایک تو باغات ہوں گے، جنت اللہ نے بنائی ہی باغ ہے کہ ہر طرف باغ ہی باغ ہے جنت کے اندر، اور دوسرے نمبر پر پانی کی نہریں ہیں، اور پھر ان نہروں کی جو تفصیل ہے وہ تو کچھ ہم پڑھ بھی چکے ہیں، ویسے جنت کی جو نعمتیں حدیث طیبہ کے اندر آتی ہیں ان میں بڑی تفصیل آتی ہے جنت کی نہروں کی بھی۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسی جنت جو باغات ہی باغات ہیں، نعمتیں ہی نعمتیں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ نعمت جو ہے، یہ جنت کی نعمت انہیں اللہ کے حکم سے ملے گی، اور وہاں پر کیا ہے کہ سلامتی ہی سلامتی ہے، جنت کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب جنتی لوگ جنت کے اندر جائیں گے تو ہر طرف جو ہے سلامن سلامہ ہوگا، اسی طریقے سے یعنی سلامتی کے الفاظ آئیں گے۔ اسی طریقے سے آتا ہے قرآن کریم کی دوسری آیت کے اندر کہ جب جنتی لوگوں کو اللہ پاک جنت کے اندر داخل کریں گے تو ہر دروازے کے اوپر جو ہے وہ فرشتے کھڑے ہوں گے، اور وہ جو ہے فرشتے کیا کہیں گے جنتی لوگوں کو، سلام علیکم
بما صبرتم، تم پر سلامتی ہو اس چیز کے اوپر اس کے بدلے جو تم نے دنیا میں صبر کیا، یعنی ہر طرف سے سلامتی کے باتیں آئیں گی۔ تو دنیا میں جو ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں، یہ بھی اصل میں جنت کی گویا کہ کیا ہے، ایک طرح سے نقل ہے کہ دنیا میں بھی جب ہم سلام کرتے ہیں تو گویا ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں سلامتی کی، اللہ تمہیں سلامت رکھے ہر مصیبت سے، پریشانی سے۔ سلام جو ہے نا بہت بڑی دعا ہے ایک دوسرے کے لیے کہ تم اللہ کی سلامتی میں، اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ، اللہ تمہیں ہر مشکل سے محفوظ رکھے۔ تو یہی چیز اللہ نے جنت کے اندر بھی رکھی ہے۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا علم ترا کیفا، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیفا ضرب اللہ، کیسی بیان کی اللہ نے، مثلا مثال، کلمتن طیبتن، ایک پاکیزہ کلمے کی، کا شجرتن طیبتن، جیسے ایک پاکیزہ درخت ہو، اصلها ثابتن، اور اس کی جڑ مضبوط ہو۔ اصل کا معنی ہے یہاں پر جڑ، اس کی جڑ مضبوط ہو، وفرعها فی السماء، اور اس کی ٹہنیاں ہوں، اس کی فرعها، اس کی ٹہنیاں ہیں، اس کی شاخیں ہوں آسمان میں، تو اتی اکلها، تو لاتا ہے وہ اپنا پھل، کل حین، اپنا پھل یا دیتا ہے اپنا پھل ہر وقت، بِإِذْنِ رَبِّهَا، اپنے رب کے حکم سے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ، اور بیان کرتا ہے اللہ، الامثال، مثالیں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ فکر کریں، شاید وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو ہے پھر ایمان کے کلمے کی جو ہے ایک مثال بیان کی ہے۔ اللہ پاک کا دعوت کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ پاک جو ہے کہیں نشانیاں بیان کرتے ہیں اور کہیں مثالیں بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ پاک نے جو ہے مثال سے بات سمجھائی ہے کہ اللہ پاک نے جو ایمان کی بنیاد رکھی ہے وہ ایک کلمے کے اوپر رکھی، کلمہ طیبہ کے اوپر رکھی، یعنی ایمان کا کلمہ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس سے سارے باطل کی جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، نفی ہو جاتی ہے کہ اللہ ہم صرف